وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں شفا اور برکت نازل کی ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ کس لیے نازل فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یہ کتاب بڑی ہی برکت والی کتاب ہے، یہ رحمتوں والی کتاب ہے، یہ مہربانی والی کتاب ہے، یہ عزت و شان و مقام والی کتاب ہے، یہ بہت ہی مبارک ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُوا، تاکہ تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماتا ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، ہم آج قرآن سے اتنا دور ہیں، اتنا دور ہیں، ایک سال تک قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، ایک سال تک قرآن پاک جو ہے ہم نے اوپر الماریوں میں رکھ دیے قرآن پاک کو، تو ایک سال تک ہم نے اٹھایا نہیں، دیکھا نہیں۔ جہاں ٹی وی ٹرالی روزانہ صاف کی جائے، قرآن پاک کو دیکھا تک بھی نہ جائے، قرآن پاک کو ہاتھ تک بھی نہ لگایا جائے۔ خدارا مسلمانوں، قرآن پر عمل کرو۔ یہ کافر بے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بزدل ہے، یہ تو کمینہ چمکاڈر ہے آپ کے سامنے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان راہ ہدایت پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، یہ تو نادان الو کے پٹھے جو غیر مسلم ہے، یہ تو تیری سیرت و صورت سے ویسے ہی خوف کھا کر مر جائیں گے اگر تو قرآن کا تابع بن جائے۔ امام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک